سال دوم کے طلباء و طالبات، اس سیمسٹر میں ہم جدید نثری اور جدید شعری اصناف کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جدید شعری اصناف میں ہمیں پڑھنا ہے اردو نظم۔ نظم کی بھی مختلف جو حیتیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، اس کا ہم یہاں مطالعہ کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے اردو اصناف سخن میں اصناف سخن دو آتے ہیں، ایک نثری اور ایک شعری اصناف۔ نثری اصناف میں آپ کو پتہ ہے داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، سفرنامہ، رپورتاژ اور خاکہ، سوانح جیسی مختلف اصناف سخن اس میں آتی ہیں۔ وہیں ہم شعری اصناف سخن کی بات کی جائے تو شعری اصناف میں نظم ہے، قصیدہ ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے، غزل ہے، رباعی ہے، خطا ہے، ہیکو ہے، اور ایسے مختلف بہت ساری اصناف سخن ہیں جو جدید شعری اصناف میں آتی ہے۔ تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں نظم کے تعلق سے۔ اردو شعری اصناف میں ہم سب سے مشہور و معروف صنف نظم، جس کو ہر دور میں پسند کیا گیا، یہ اصطلاحی اعتبار سے بھی کافی مضبوط صنف سخن ہے، جس میں کوئی شاعر اپنے خیالات کا اظہار مکمل طریقے سے پیش کر سکتا ہے، کیوں تو اس میں اتنی وسعت ہے کہ کوئی معاملے کو، کوئی بات کو کافی تفصیل کے ساتھ کافی بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ اردو نظم کیا ہے۔ اردو شاعری میں موضوعاتی نظمیں محمد حسین آزاد سے قبل بھی موجود تھی۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ماضی میں نظم کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جو اس وقت کے مختلف اصناف میں جا بجا بکھری ہوئی ہیں۔ اردو نظم کے سلسلے میں ہم اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ مغربی شاعری اور نظم نگاری سے متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا رشتہ اردو شاعری کی قدیم روایت سے بھی گہرا رہا ہے۔ اس لیے اردو شاعری کی قدیم روایت کے دو حصے خاص اہمیت کے حامل ہیں جو نظم کو جدید صورت میں تشکیل دینے میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔ چلیے ہم اردو نظم کو سمجھنے کے لیے پہلے دکنی دور کا مطالعہ کرتے ہیں کہ دکن میں اردو نظم پر کس طریقے سے کام ہوا اور اس کو کتنی ترقی حاصل ہوئی۔ تو اردو نظم کا پہلا گہوارہ سرزمین دکن ہے۔ اس کی ابتدا 9ویں صدی ہجری میں ہوئی۔ دکنی شاعری کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جو 14ویں 15ویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے، تاریخ میں اسے بہمنی دور کہتے ہیں۔ دوسرا دور 16ویں 17ویں صدی عیسوی پر پھیلا ہوا ہے، یہ قطب شاہی دور کے نام سے مشہور ہے۔ ادبی شعری نقطہ نظر سے یہ دور خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور کے مشہور شاعر محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، غواصی، وجہی، رستمی، ابن نشاطی اور نوری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مطلب یہ دکن کے دور کے دو حصے کیے گئے، ایک دور بہمنی دور کہلائے گا، دوسرا دور جو ہے وہ ہے قطب شاہی دور۔ قطب شاہی دور چونکہ نام سے پتہ ہے، ہم اس قطب شاہی دور کے مشہور و معروف جو بادشاہ تھے یعنی قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، یہ تو بہت بڑے شاعر تھے ہی، انہوں نے بہت نظم نگاری میں کافی اہم خدمات انجام دی ہے۔ وہیں غواصی، وجہی اور ابن نشاطی، نوری وغیرہ جیسے شعراء نے بھی کافی اہمیت کے نام ہم سمجھے جا سکتے ہیں۔ حضرت بندے نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ دکن کے مشہور صوفی گزرے ہیں۔ انہوں نے کچھ رسالے تصوف کے لکھے تھے، اس کے علاوہ کچھ نظمیں بھی کہی تھی۔ وہ شہباز تخلص کرتے تھے۔
ان کی نظم چکی نامہ کا ذکر خوب ہوتا ہے۔ اس نظم میں انہوں نے چکی کے گیت کی صورت میں عورتوں کو مذہبی حقائق یاد دلا دیے۔ بندے نواز حضرت بندے نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید سیف یوسف حسین شاہ راجو کی بھی چند نظمیں ملتی ہیں۔ ان کی ایک نظم چکی نامہ کے نام سے مشہور ہے اور اردو کی پہلی نظم قرار دی جا سکتی ہے۔ فنی لحاظ سے یہ ایک معمولی نظم ہے، لیکن اس کی تاریخی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ انہوں نے بھی عورتوں کے لیے کئی نظمیں لکھی ہیں۔ مطلب پہلے کے دور یہی ہوتا تھا کہ عورتیں ایک جگہ بیٹھ کر اپنے طریقے سے کام انجام دیتی تھی اور کام کرتے کرتے کچھ نظمیں گیتیں دہرایا کرتی تھی، لیکن ان نظموں میں ان گیتوں میں بھی ایک قسم کا اخلاقی درس بھی ہوتا تھا، اصلاح کی بات بھی ہوتی تھی اور کوئی حکایت بھی اس میں بیان کی جاتی تھی۔ تو چونکہ عورتیں خاص کر چکی پیستے ہوئے یہ باتیں کرتے کرتے اس طریقے کے نظمیں گنگنایا کرتی تھی، اسی لیے حضرت بندے نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد کی نظمیں ہمیں اس دور میں مل جاتی ہے، جو چکی نامہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ چلیے ہم آتے ہیں اس کے آگے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نظم نگاری کو فروغ ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ سلطان محمد قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان شاعر گزرا ہے۔ پہلا صاحب دیوان شاعر، صاحب دیوان شاعر وہ ہوتا ہے یعنی جس کی شاعری کا دیوان چھپ چکا ہے، اسے کہتے ہیں صاحب دیوان۔ مطلب وہ شاعر جو دیوان رکھتا ہو، یعنی اپنی شاعری کا یا شعری مجموعہ چھپا ہوا ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے لکھا ہوا ہو مگر وہ تحریری شکل میں موجود ہو، وہ صاحب دیوان شاعر۔ اس کی نظمیں مختلف موضوعات پر ہیں، ان میں موسموں، تہواروں، عمارتوں اور قلی قطب شاہ کی محبوباؤں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہندوستانی پھولوں، پھلوں، چرند پرند، رسم و رواج کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ شوخ ساولیوں، پریم پیاریوں کے پریم کی باتیں اور گاتھے بیان کرنا اس شاعر کا محبوب مشغلہ ہے۔ زمین اور زمین کی ساری رعنائیاں اور دل فریبیاں اور سحر انگیزیاں اس کی نظموں میں سموئی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ نظمیں صحیح معنوں میں ہندوستانی تہذیب کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں اور یہی جذبات قلی قطب شاہ کی نظموں میں نمایاں طور سے ملتے ہیں۔ قلی قطب شاہ کی نظموں میں موضوع کا ربط تو ملتا ہے، لیکن منطقی ارتقاء اور تعمیر کی کمی صاف جھلکتی ہے۔ ان کی نظموں میں گہرائی اور گہرائی نہیں ملتی، تاہم یہ نظم نگاری کی ابتدائی کوششوں میں سے ہے، اس لیے ان کی اہمیت اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ دیکھیے قلی قطب شاہ کی شاعری کا اور اس کو پہلا صاحب دیوان شاعر تو کہا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ان کی شاعری میں جو فنی لوازمات اس کو تلاش کرتے ہیں اور وہ نہیں ملتے ہیں تو وہ انہیں پہلا صاحب دیوان یا ایک مستند شاعر تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز کی شروعات جو ہوتی ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ ایک سادے طریقے سے ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے اس چیز میں پختگی آتی رہتی ہے۔ تو اردو نظم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس سے جب شروعاتی دور میں جہاں حضرت بندے نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے بہمنی کے دور میں یہ نظمیں لکھی گئی تو وہ اس موقع پر اس مقصد سے لکھی گئی کہ اصلاحی باتیں بھی پہنچ جائے اور گھر میں رہتے یا جہاں پر جنرل عام اس میں بیٹھے بیٹھے کوئی شاعری یا نظم گنگنائے، گیت گنائے، اس مقصد سے لکھی گئی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا، قلی قطب شاہ کے دور میں مختلف شعراء نے جب نظم نگاری کی تو اس میں پہلے سے زیادہ پختگی تھی، لیکن جو جدید نظم ہے یا جو غالب اقبال غالب تو اس میں نہیں، علامہ اقبال کے دور کے بعد مولانا الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد جیسے شعراء نے نظم نگاری کی، اتنی پختگی یا اتنے فنی لوازمات اس میں موجود نہیں ہے، لیکن اس دور میں ان موضوعات یا ان لوازمات کا ہونا ضروری نہیں، یا اس کو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اس دور کی مناسبت سے وہ بہتر تھی۔
تو خیر یہاں پر اس بات کا یہی ذکر میں ہے کہ خواجہ قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ اور اس دور کے مختلف شعراؤں کے شاعری میں جو نظمیں ملتی ہے اس میں فنی لوازمات تو مکمل نہیں، پختگی نہیں، لیکن وہ اردو کے ابتدائی نظم نگاری کے نقوش مانے جاتے ہیں اور وہ قابل اعتماد کے ساتھ ساتھ مستند ہے اور ان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ قدیم دکنی دور میں جدید شعراء کا نام لیا جا سکتا ہے جنہوں نے دیگر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی کرنے کے لیے کچھ نظمیں بھی لکھی۔ ان میں برہان الدین جانم اور علی عادل شاہ ثانی جیسے شاعر کا نام قابل ذکر ہے۔ تو یہ دکنی دور کے کچھ اہم نظم نگاری کی یہ معلومات تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف شعراء نے مختلف طریقے سے نظم نگاری کو فروغ دیا اور دھیرے دھیرے یہی جو پایا جسے کہیں گے یا جسے بنیاد کہیں گے اس میں رچی بسی گئی تھی اور اسی کو آگے چل کر شمالی ہند اور مختلف پورے ہندوستان میں نظم نگاری کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ اس لیے ہم ان دور کے نظم نگاری کو مستند نہیں کر سکتے۔ یہ خاص بات، یہ بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔